جی یہ تو ٹھیک ہے بات. میں نے کہا بھی کون سی پالیسی کے تحت یہ جو ہم الیکٹریسٹی کے ذریعے مطلب جو ہمارے اوپر اتنی اس کو کاسٹلی کیا جا رہا ہے یا مطلب فیول کی شکل میں ڈے بائی ڈے اس کی پرائسز جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے اور ہم پے کرتے جا رہے ہیں ایک ٹیکس کی شکل میں. کوئی بھی چیز ہے ہم پرچیز کرتے ہیں اس پر ہم ٹیکس دیتے ہیں. لیکن ان چیزوں کے اندر لوگوں کے اندر کس طرح اویئرنیس کریں گے کہ یہ جو الیکٹریسٹی کی مد میں اگر آپ اتنا پیسہ دے رہے ہیں یا فیول کی شکل میں اتنا پیسہ دے رہے ہیں, اگر کوئی پالیسی ہمارے سامنے بھی اس کو اگر کیسے مینج کریں گے اور لوگوں کے اندر کیسے اویئرنیس کریں گے کہ یا آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس کے لیے کوئی کوشش کریں. وہ ایک میتھڈالوجی جو ہے وہ میتھڈالوجی تو ہم سب کی ذاتی کوششیں ہیں. ہم نے یہ پیغام جتنا پھیلانا ہے اور جتنا سمجھانا ہے لوگوں کو اتنے لوگ تیار ہوں گے. سر وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جب جس ملک میں رزق کی اتنی فراوانی ہو, وسائل اتنے ہوں کہ امریکہ کے پاس ہوں گے اتنے وسائل شاید نہ ہوں, وہاں مینجمنٹ کرنا آپ کے دو سوال ہیں. ایک تو لوگوں کو کس طرح تیار کریں گے, ایک مینیج کس طرح کریں گے. مینجمنٹ کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں, وہاں مشکل ہوتا ہے جہاں وسائل نہ ہوں. آپ کے پاس کولا اتنا ہے کہ آپ 400 سال 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کرتے رہے ہیں. اب ذرا مائنڈ نہ کیجیے, میں یہ کہتا ہوں جتنے بھی میرے ساتھی بیٹھے ہیں اس میں انکلوڈڈ می, کہ ٹھیک ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو بلوچستان میں بڑا کوئلہ پڑا ہے تو ہم میں سے اس جگہ تو کوئی نہیں نکال سکتا. ہم نے پڑا ہے نہیں مطلب اس کا میں آپ کو اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. یہ جو آپ بات کریں بولا کہ آپ کو وہاں نہیں نکالنے دی جائے گا, یہ بات درست ہے. انہیں لٹیروں کی تو ہم بات کر رہے ہیں جو ان مسائل کے اوپر کاغذ ہیں, ان کو ہٹانا ہے تو سب ٹھیک ہو جائے. یہ جو قرآن کا نظام ہے نا, جو اللہ ہمیں بتاتا ہے اس کے مطابق جس وقت ہم ایک چیز کے نفاذ کے لیے کوشش کریں گے تو ان میں یہ سب سے پہلے تو یہ کیپچرنگ آ جاتی ہے ان لٹیروں کی, اور اس کے مطابق جو بھی ہم ایک پروگرام بنائیں گے نا اس میں یہ ساری چیزیں. لیکن ابھی ان کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی ایک آپ نا انٹروڈکشن کے طور پر لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ابھی اور اویئرنیس تو پھر آفٹر دیٹ کہ کچھ عرصے میں اویئرنیس ہو جائے گی. ہم سب کوشش کریں گے نا اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے. اس کے لیے آپ کے پاس سر کوئی پلان ہے؟ اس کے لیے آپ کے پاس پلان تو ایک گرینڈ انفراسٹرکچر پلان ہے جنت پاکستان پارٹی کی ویب سائٹ پر ابھی انگریزی میں ہے کہ جب ہم اوپر آ جائیں گے تو ہم نے کس طرح کہاں سے شروع کرنا ہے اور کتنی جلدی کیا کچھ اس ملک کے اندر فراوانی کے دریا بہا دینے ہیں. وہ سب کچھ طاقت اور یونین کے ذریعے سے پہلے طاقت چاہیے نا. قرآن اللہ کی کتاب ہے نا, اس میں بھی کوئی طاقت نہیں ہے جب تک کہ کوئی طاقتور گروپ اٹھ کر اور اس کو نافذ نہ کرے, اس کے پروگرام کو فالو نہ کرے. مین چیز تو یہ ہوگی نا کہ قرآن کے جو پروگرام ہے ہمارا جو قرآن کی مطلب قرآن کے اندر ایک شکل جو سسٹم کے حوالے سے جو اس میں دیا گیا ہے اسلامی ریاست کے حوالے سے ہو یا ایک سوشل سسٹم کے حوالے سے ہو, پہلے وہ لوگوں کو ہم ایک انٹروڈیوس کروائیں, پھر اس آہستہ آہستہ لوگوں کو اکٹھا کریں, پھر ایک جب یونٹی ہماری اکٹھی ہو جائے پھر ہم وہاں کے دوہل لوگوں کو بتانے کے شروع کر دیں کہ یہ ہمارے رائٹس ہیں اور یہ ہمارا لینا فرض ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہی کام ہم نے اب شروع کیا ہوا. کیا ہم جو ہماری ہے وہ ایجوکیشن, ہم لوگوں کو ایجوکیشن کے لیے اکٹھا کریں گے کہ آئے نہیں یا وارڈ سے وارڈ پاور نہیں, ایک کلچر ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا ہے لوگوں کا کہ وہ تیار ہو جائیں. جس دن بھی ان کو کہا جائے گا وہ نکل آئیں گے اس دن باہر. ہمیں تو کسی وقت جب نکلیں گے مطلب احتجاج کے لیے نکلیں گے یا صرف اور صرف درس سننے کے لیے, یا کس صورت میں درس تو اپنی اپنی جگہ ہو رہے ہیں, 64 سال سے ہو رہے ہیں. وہ تو بات میں کر رہا ہوں نا کہ اصل میں ہم ووٹنگ کی طاقت کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. ووٹنگ کی طاقت کو, ووٹنگ کی طاقت کے عوام کے پاس ایک ووٹنگ پاور ہے, اسی عوام کا ہم بھی حصہ ہیں, آپ بھی حصہ ہیں. بحیثیت پولیٹیکل پارٹی اس کو رجسٹر کروانے کا مقصد یہی ہے کہ جو ایک لیگل طریقہ چل رہا ہے اس کے مطابق چلتے ہوئے ہم اپنے آپ کو متحد کریں. ایک پلیٹ فارم بنا دیا نا, کیا پہلے نہیں تھا کہ ایک پلیٹ فارم پر ہی متحد ہوتا ہے انسان, بغیر اس کے آج تک ہم نہیں ہوئے. 64 سال میں متحد نہیں ہو سکے آج تک. اب یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے, یہ ہماری بیس ہوگی, یہ ہماری اللہ کا بھلا کرے یہ بیس بنا دی ہے نا, جس بیس پہ کھڑے ہو کر آگے بڑھ سکتے ہیں. پہلے تو تھی ہی نہیں. اب ہماری اپنی کوششیں ہیں, ہم سب نے مل کے جان لڑنی ہے اپنی. تو یہ جو کمیونٹی کا الیکشن آ رہا ہے اس میں ہمارا کیا تعارف ہی ہوگا یا ہم باقاعدہ طور پر کینڈیڈیٹ جو اپنا یہ جو مینیفیسٹو ہے یہ بہت کچھ ہے. دیکھیں اس میں نہیں الیکشن پوچھنا میں بتا رہا ہوں. کمنگ الیکشن ایک تو ہمارے لیے ٹو سون یعنی بہت جلدی آ رہا ہے. ہم تو ابھی کھڑے ہوئے ہیں نا, لیکن ہم رول آؤٹ نہیں کرتے کہ ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی جہاں کھڑا ہونا چاہے گا اپنے وسائل سے
اس کو پارٹی پوری سپورٹ کرے گی؟ یہ آپ کے سوال کا جواب۔ ابھی اس وقت بہاولپور میں ضمنی ہو رہی ہے، ایک آدمی ڈسکوالیفائی ہوا ہے، وہاں پر ہمارا آدمی کھڑا ہو گیا لڑنے کے لیے، حافظ محمد اسحاق، خاص بہاولپور شہر کے اندر 271 پی پی، ہم نے اس کو پوری سپورٹ کی ہے، سارا لٹریچر، پبلسٹی مٹیریل، جھنڈے ونڈے 200 جھنڈے بھیجے اس کو ہم نے، اور اس کو الیکشن آفس کے لیے کچھ نہ کچھ مدد کی ہے، جو تھوڑے بہت مسائل تھے۔ کھڑا ہوگا تو ہمیں تو فائدہ ہے، پورے پاکستان میں آپ کا نام ایک جگہ پتہ لگ جائے گا، ابھی تو گارنٹی نہیں دے سکتے نا کیا ہوگا کیا نہیں، لیکن ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہے اس وقت۔ ابھی ہم جانے والے ہیں بہاولپور میں، اس کا الیکشن آفس کا افتتاح ہے، وہاں جلسہ ہے، پریس کانفرنس ہے، پورے شہر میں ریلی ہے، ابھی ریلی پنڈی میں نکلنے والے ہیں۔ اس طرح ہم روشناس اپنے آپ کو کرائیں گے آہستہ آہستہ اس پلیٹ فارم سے، اس کے ساتھ متحد رہیں گے، ہماری آواز ایک ہو جائے گی۔ جو ہم یہ سوچ رہے ہیں نا دور تک وہ یہ ہے کہ الیکشن میں جو کوئی لڑتا ہے اپنے علاقے میں، اس کا کوئی اثر رسوخ ہے، تھوڑے بہت وسائل ہیں، وہ کھڑا ہو، ٹکٹ لے پارٹی سے اپنی، آزاد بھی تو کھڑے ہوتے ہیں لوگ، وہ ہماری ایفیلیشن کے ساتھ کھڑا ہو، اپنے وسائل سے لڑے، ہم بیک اپ کریں گے۔ ایک دن آپ کے پاس اگر 1 کروڑ آدمی آپ کی کال پہ باہر آ جاتا ہے، اسی دن تختہ پلٹ جاتا ہے۔ یوں ایسے بہت آسان رستہ بھی ہے، شارٹ کٹ بھی ہے، بڑا مشکل بھی ہے۔ الیکشن پروسیس بڑی مشکل ہے، سب کی موروثی سیٹیں ہیں، اثر رسوخ ہے، غنڈہ گردی بدماشی ہے، ہم نہیں پکڑ سکتے ان لوگوں کو، ان کی سیٹیں نہیں جیت سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن آپ کہاں سے لائیں گے سر ان کے مقابلے کے امیدوار کہاں سے لائیں گے؟ ہمارے پاس تو ہم سب غریب غربا ہیں، ہم وہیں سے اٹھے ہیں جہاں سے یہ خاک ہے ہماری، کیونکہ وہیں سے اٹھ کر ہی ہم اپنے سب کے لیے کچھ کر سکتے ہیں عوام کے لیے۔ اگر ہم کہیں محلوں سے اٹھتے یا جاگیرداروں میں سے اٹھتے تو پھر ہم جھوٹ بولتے آپ کے پاس بیٹھ کے یہاں۔ اس کی میں مثال آپ کو ہم تو جھوٹ بولتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے کیا وہ ان کے مقابلے کی ہے، یا فضل الرحمان گروپ جو ہے یہ کیا یہ ان کے مقابلے کا ہے، یا MQM والے کیا ان کے مقابلے کے ہیں؟ انہوں نے اپنی ایک طاقت بنائی اور اس کو منوایا، بے شک وہ ایک چھوٹی تعداد میں ہے مگر ان کی پاور ہے، ان کی طاقت ہے۔ آج حکومت بھی ان سے پوچھ کے کچھ نہ کچھ کرتی ہے، اس کے بغیر نہیں چلتی۔ یہ آپ نے اپنے آپ کو خود منوانا ہے، لمبی اسٹرگل ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو خود منوانا ہے، نہ کہ ایک پلیٹ فارم وہ آپ کو مانیں گے۔ پورے 64 سال کی تاریخ میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اوپر کے نظام میں رہتے ہوئے ہم دین کے نظام کی کوشش کریں گے، یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اب نظام تو کفر کا ہے بقول آپ کے، آپ کے جو اوپر وسائل ہیں ان پہ غلط لوگ قابض ہیں، آپ کے اسمبلیز میں غلط لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ یہ روٹ لیول سے چل رہے ہیں۔ دو ہی، یا تو آپ ان پاور آ جائیں ان کا مقابلہ کریں، یا پھر یہ جدوجہد کو جاری رکھیں۔ اس کے ثمرات کب ملتے ہیں یہ کسی کو بھی نہیں پتا، ہاں سال میں 2 سال میں 4 سال۔ ایکچوئل یہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ہمیں شروع ہو جانا چاہیے، بس بہت دیر ہوگی، اس کا رزلٹ کوئی بھی آئے، رزلٹ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی بھی آئے، ہاں اگر دیر سے یا جلدی ہے۔ جدوجہد صحیح سمت میں اور صحیح حکمت عملی سے کی جاتی ہے تو اس کا رزلٹ آ جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو الطاف بھائی کی دیتے ہیں، MQM کے کیا تھے وہ کچھ بھی نہیں، اکیلے ہاتھ سے انہوں نے اسٹوڈنٹ یونین سے شروع ہوئے ہیں کراچی یونیورسٹی سے۔ سر یہ بات نہیں ہے، آج جہاں وہ پہنچی ہے نا، وہ جو لوٹ گھسوٹ ہو رہی ہے نا کراچی میں، جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، جو وہ بھتے وصول کر رہے ہیں، یہ کوئی رائٹ وے نہیں ہے، ہم ان کا کردار ڈسکس ہاں، یہ مثال بھی نہیں ہے، مثال بھی نہ دیجیے جو اپرائزنگ کی مثال دے رہے ہیں، اپرائزنگ کی، تو پھر فرعون بھی بڑا اپرائزنگ پہ گیا۔ نہیں پھر آپ عمران خان کی مثال دے لیں، کسی ایسے بندے کی مثال دیں نا کہ جو طاقت میں تھا، وہ تو بالادست طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں مثال ایک غریب آدمی کی دے رہا ہوں، نسلی ہے سر وہ جس کا عزیز غریب آباد آدمی میں وہ شروع سے نہیں ہے سر۔ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ان لوگوں کو بتائیں کہ بھائی اس پارٹی کے لیے آپ سیلف انٹرسٹ کو ختم کر کے پارٹی کے لیے کچھ کریں، جب آپ ذاتی مفادات سے نکل کے پارٹی کے لیے کریں تو رزلٹ آئے گا، ادروائز کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہی مقصد ہے، ہاں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ باتیں کرنے کا یہی مقصد۔ اگر میں جنت پارٹی سے فیئر ہوں تو مجھے سیلف انٹرسٹ چھوڑ دینا چاہیے، یہ سب سے main تو پھر رزلٹ آئے گا، ادروائز آپ 100 سال بھی کریں گے رزلٹ نہیں لائے گا، دیکھ لیں کر کے۔ اصل میں نے یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے سمجھی کہ یہ سب بھائی میں جو سمجھ رہا ہوں وہ ہمارے پرانی طالب علم بیٹھے ہیں یہاں پر، اور قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد، درس کے بعد سیلف انٹرسٹ تو خود ہی مر جاتا ہے آدمی کا، اس کا ایک بڑا بلند نصب العین پہلے سے ہی قائم ہو جاتا ہے۔
اللہ نے اس قرآن میں یہی تعلیم دی ہے کہ آپ نے حکومت الہیہ کے لیے کام کرنا. سر دیکھیے یہ جو پیغمبر آئے ہیں دنیا میں جتنے بھی ان کی جو اسٹرگل تھی اس میں پہلی چیز تھی کہ ان کا سیلف انٹرسٹ کوئی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. آپ درست کہہ رہے ہیں. ہاں, اور یہ بات آپ کو کہنی چاہیے, اس میں کون سی کوئی ایسی بات ہے کہ غلط بات ہے؟ آپ نے کہہ دی اور ہم نے کہہ دیا. کہنی چاہیے. ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بھائی جو ہے یہ بات نہ کریں آپ. اگر یہ بات آپ کہتے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا رزلٹ آج ہی آنا چاہیے, کل نہیں آنا چاہیے. بالکل سر, میں انہیں کی بات کو ذرا اسی وقت سیکنڈ کے بعد رزلٹ آنا چاہیے. 64 سال سے یہ قرآن مجید کے درس ہو رہے ہیں اور اب بھی مطلب کنٹینیو ہے جگہ جگہ پر. دیکھیں 64 سالوں سے ایک عظیم کتاب کو لوگوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اسے اس کی عظمت کو لوگوں کے سامنے پرچار رکھا. جس قسم کے لوگ بنے وہ بھی سامنے آئے, اور اب انہی لوگوں کے جو درس دے رہے ہیں یہ لے لے کر تھک چکے ہیں, وہ خود بھی یعنی کہ تھک چکے ہیں. اور ہم لوگ جو آج ایک جنت نام کی پارٹی سے بنا کر آئے ہیں, ہم نے انہی سے لوگوں سے اکتا کر آج ایک نئے مطلب سیٹ اپ پر آئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارے جو انہوں نے یہ بات کی نا کہ جب تک ہمارے اندر سیلف انٹرسٹ ختم نہیں ہوتا, یہ ان کی بات مطلب, اور کہ یہ ضروری نہیں ہے یہ قرآن کا درس سن کر یہ انٹرسٹ ختم ہو جاتے ہیں, بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ اسی قرآن کی بنیاد پر لوگوں نے اسی قرآن کو فالو کرتے ہوئے اور اسی قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لے لے کر جس طرح لوگوں کو لوٹا ہے, اور اس کی ایگزامپلیں بھی سامنے ہیں. سر میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. اصل پرابلم سر یہ ہے کہ ساری ہی پارٹیز کے منشور میں یہ بات شامل ہے, امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لیکن سب کے منشور میں یہ بات شامل ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں نا کہ جناب ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے, لیکن آپ کے پاس کون سی ایسی پالیسی ہے کہ جو باقیوں سے ہٹ کے اس کے لیے؟ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہماری آج کی جو پیپلز پارٹی ہے اس کا نعرہ کیا ہے, روٹی کپڑا اور مکان. کہاں ہے اسلام؟ سر ان کا اگر منشور پڑھے اس میں یہ پوائنٹ بھی ہے, میں نے پڑھا ہوا ہے سر. دیا نہیں, لیکن آپ کے پاس ایسی کون سی ایسی چیز ہے, آپ کے منشور میں ایسی کون سی نئی چیز ہے؟ پہلی آیت یہ پڑھنے والا حکم ہے. نہیں, لوکل کو کہیں گے, دیکھیں لوکل کو کہیں گے جی انہوں نے بھی دیا تو کل کو آپ بھی نہیں دیں گے. کرتا ہوں نئی چیز لوگ ہیں. آپ کو ایک کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ دیکھیے کہ ان کے پاس کون لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ کون لوگ ہیں. آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا, ایک سمندر جتنا فرق نظر آئے گا.